اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں سپارہ اور 7واں رکوع۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ۔ پچھلے رکوع وچ ذکر رہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جڑی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل کی تھی، اور پھر جڑیاں چیزاں حرام آئیاں انہاں نوں دسیا گیا، اور اتنے قرآن پاک بھی جڑیاں چیزاں اللہ نے حرام کیتیاں وہ بھی دسیاں گئیاں۔ پھر اللہ فرماندے نے جڑی ایک کتاب ہے نا قرآن پاک، انہوں بھی اسی ہی نازل کیتا ہے اور بڑی بابرکت کتاب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ سو تسی ادی پیروی کرو، وَاتَّقُوا اور ڈرو اللہ تعالیٰ تو، لَعَلَّكُمْ تاکہ ترحمون توڑے تے رحم کیتا جائے۔ یعنی پچھلیاں جڑیاں کتاباں کو بھی سراپا رحمت ہدایت آئیاں، یہ جڑی کتاب ہے یہ بھی بہت بابرکت کتاب ہے، یہ بھی رحمت ہدایت ہر چیز ہے۔ تسی ادی پیروی کرو توڑے تے اللہ تعالیٰ دی ذات رحم کرے۔ ان تقولوا انما اسی اس وجہ نال نازل کیتا ہے تاکہ تسی یہ نہ آکھو انما انزل الکتاب اتاری گئی کتاب علی طائفتین صرف دو گروہاں تے، یعنی عیسائیاں تے یہودیاں تے، من قبلنا ساڈے تو پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ کتاباں نو پڑھنے پڑھانے تو بالکل بے خبر ہے، یعنی سانو انہاں دی سمجھ نہیں اور زبان ساڈی نہیں سانو نہیں پتہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ مکے والےاں نو فرماندے پے کہ تسی تواڈے تے کتاب اس وجہ نال نازل کی ہے کہ تاکہ تسی یہ نہ آکھو ساڈے تو پہلے دوواں گروہاں تے جڑی نازل یعنی یہودیاں عیسائیاں تے جڑی کتاب نازل ہوئی تورات اور انجیل انہاں دے نازل ہوئی ہے، سانو تو دی سمجھ نہیں، ساڈے تے کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی، اس وجہ نال اللہ تعالیٰ نے اس کتاب نو تواڈے تے نازل کیتا ہے۔ تقولوا لو ان یا اے نہ آکھو کہ انزل علینا الکتاب کہ ساڈے اتاری جاندی یا نازل کیتی جاندی کتاب لکنا اہدی منہم اسی تے زیادہ ہدایت پانے والے ہوندے انہاں وچوں۔ انہاں دی کتاب نازل ہوئی، اگر ساڈے تے نازل ہوندی تے اسی انہاں تو زیادہ جڑا وہ ہدایت حاصل کرتے اس کتاب تو۔ تسی اے نہ آکھو کل نو کہ ساڈے تے ہوئی نہیں، اگر ہوندی تے اسی زیادہ انہاں نالوں زیادہ ہدایت تے راستے تے چلنا ہے۔ فقد جاءکم بے شک آ گئی ہے تواڈے کول بینات من ربکم روشن دلیل تواڈے رب دی طرفوں، ہدی اور سراسر ہدایت و رحمت۔ من اظلم اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن اسے تو کذبا جڑا جھٹلاندا ہے بھی آیات اللہ تعالیٰ دیاں آیتاں صدف عنہا اور منہ پھیر لیندا انہاں تو۔ سنجزی اسی ان قریب سزا دیاں گے اللہ زینا یصدفون جڑے منہ موڑ دین ان آیاتنا ساڈیاں آیتاں تو، سوء العذاب بھی برے عذاب دی سزا دیاں گے، بما کانوا یصدفون اس وجہ نال کہ وہ منہ پھیرا کرتے ہیں۔ تواڈی طرف اللہ تعالیٰ دی طرفوں کتاب آئی ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا ہدایت ہے، نور ہے، روشن ہے، ہر چیز نو واضح کر کے بیان کر دی ہے، تو تسی ہن سمجھو تے عمل کرو۔ کتاب دے آنے تے بعد بھی اگر تسی جڑا سیدھا راستہ اختیار نہیں کردے تے ایمان نہیں لیاندے تو پھر اودے نال وڈا ظالم تو کوئی نہیں کہ جڑا اللہ تعالیٰ دیاں آیتاں نو جھٹلاندا ہے، منہ پھیردا ہے۔ جڑا انج کرے گا تو اللہ تعالیٰ نو عذاب دین گے اس کام دا، جڑا آیتاں نو منہ پھیردا ہے، آیتاں دا انکار کرنا۔ حل ینظرون اللہ فرمان کیڑی گل دے انتظار وچوں، کیا انتظار کردے پے او یعنی کافر مکہ دے کافر، الا ان تاتیہم الملائکۃ کہ آ جان فرشتے انہاں دے کول، او یاتی یا ربک یا خود آئے تواڈا رب، او یاتی یا بعد آیات ربک یا آئے تواڈے رب دی کوئی نشانی یعنی کوئی معجزہ۔ یوما یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب آ گئی ہے، نبی سراپا رحمت آ گئے، روشن کتاب آ گئی ہے، ہر چیز واضح ہو گئی ہے، تو ہن یہ لوگ کیڑی چیز دا انتظار کردے ہیں اس تو بعد کہ اللہ تعالیٰ دے فرشتے آویں یا اللہ خود آوے یا کوئی اور معجزہ بھیجے یعنی عذاب بھیجے اللہ۔ یوما یاتی بعد آیاتی اس دن جس دن تواڈے رب دی کوئی نشانی آئی نہ عذاب آیا، لا ینفع نفسا تو وہ کسے بھی جان نوں پھر نفع نہیں دین لگا اس دن، ایمان ہا ادا ایمان لیانا، یعنی جس وقت عذاب آ گیا اس دن اگر کوئی ایمان لیاوندا تو پھر اس دا ایمان لیاونا انہوں کوئی فائدہ نہیں دینا، یعنی اس دا ایمان قبول نہیں ہونے لگا۔ لم تکن امانت من قبل جڑا کہ پہلے ایمان نہیں لیا چکیا اور عذاب نو دیکھ کے جنہیں ایمان لیاندا تو اس دا ایمان انہوں او فائدہ نہیں دینا، او کسبت بھی ایمانیہ خیرہ اور نہ ہی اس دے ایمان دے نال کوئی نیکی اس وقت انہوں فائدہ دے گی، کیونکہ اس دا ایمان ہی جس ویلے قبول نہیں ہونا تو اس ایمان نال جڑی انہیں نیکی کرنی ہے وہ قبول ہو۔ کل لنتظروا اسی انتظار کرو، انا منتظرون اسی بھی انتظار کرو، یعنی بار بار مطالبہ کر دیں لیب و عذاب جڑا لے ہم نے لیب و عذاب جو ڈرایا جانا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں آخو تسی بھی انتظار کرو
اسی بھی انتظار کرنا جس دن عذاب آیا اس دن تہاڈا ایمان لیاونا قبول نہیں ہونا، نہ ہی اس دن تہاڈی کوئی نیکی قبول ہونی۔ ان الذین بے شک وہ لوگ فرقو جنہاں نے تفرقہ کیتا دینہم اپنے دین وچ، یعنی فرقے فرقے ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا دین وچ، وَكَانُوا شِيَاعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ کئی گروہ ہو گئے، ہے محبوب تہاڈے نال انہاں دا کوئی واسطہ علاقہ نہیں ہے، یعنی تعلق نہیں ہے، جنہاں نے اپنے دین وچ تفریق ڈال کے تے وکھرے وکھرے گروپ بن گئے، مختلف فرقے بن گئے، انہاں نال تہاڈا کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم انہاں دا معاملہ صرف اللہ ہی دے حوالے ہے۔ اختلافات کر دین نا، اللہ فرمانے انہاں دا معاملہ اللہ تعالیٰ دے حوالے ہے، اللہ جانے، اللہ خود انہاں دے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ثم ينبئهم پھر انہاں نوں دسے گا بما كانوا يفعلون جو کچھ جو کردے ہوندے جنہاں نے فرقے فرقے بنا لے، تہاڈی ذمہ داری نہیں، تہاڈے نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں ہے، انہاں دا فیصلہ جڑا وہ رب خود کرے گا۔ من جاء بالحسنات جڑا بھی کوئی ایک نیکی لے کے آئے گا فلہ عشر امثالها تو اس نو اس دے بدلے وچ اس جیسیاں 10 نیکیاں ملن گیاں۔ من جاء بالسیئات اور جڑا کوئی برائی لے کے آئے گا فلا یجزا الا مثلها بدلہ ملے گا اس برائی دا اتنا ہی، اس سے دے برابر، یعنی ایکو برائی دے برابر انہوں بدلہ ملے گا۔ ہم لا یظلمون تے انہاں تے ظلم نہیں کیتا جانا، یعنی جڑا نیکی کرے گا انہوں تے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم نال مزید نوازیں گے، لیکن جڑا گناہ کر کے بھی آئے گا اللہ دا اودے تے بھی پھر رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں اتنی ہی سزا دے گا، بدا کے نہیں دینا۔ کل تسی فرما دیو اننی بے شک میں ہدانی ربی میرے رب نے منو ہدایت دیتی ہے الی صراط مستقیم سیدھی راہ دی، منو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے تے پہنچا دی، دینن کہ یامن یعنی دین مستحکم، ملت ابراہیم حنیفہ جڑا ملت ابراہیمی ہے، جڑا باطل تو ہٹ کے صرف حق دی طرف مائل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے منو سیدھے راہ دی ہدایت کی تھی، اور وہ سیدھا راہ کیڑا ہے؟ ملت ابراہیمی، دین ابراہیمی، یعنی حضرت ابراہیم دا جڑا دین ہے وہی دین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دین ہے۔ وما کان من المشرکین اور مشرکاں وچوں نہیں ہے، یہ زیادہ تر جڑا کفار ہیں وہ بھی جڑے یہودی عیسائی وہ بھی حضرت ابراہیم دا نا پیروکار ہونے دا دعویٰ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دین مکمل کرنا ہے وہ دین ابراہیمی ہے، ہر باطل سے منہ موڑ کے صرف اور صرف حضرت ابراہیم جڑے حق دی طرف مائل ہے، وہ تو مشرک نہیں ہے، تو تسی کس طرح دعویٰ کر دیو؟ قل ان صلاتی تسی فرما دیو بے شک میری نماز و نسکی میری قربانیاں و محیایا میرا جینا و مماتی اور میرا مرنا للہ سب اللہ واسطے ہے، رب العالمین جڑا سارے جہاناں دا پروردگار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ تسی فرما دیو کہ میری نمازاں، قربانیاں، میری جینا مرنا ہر ایک چیز رب واسطے، ساڈا بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ ساڈا جینا مرنا ہر چیز اللہ واسطے ہونی چاہیے۔ لا شریک لہ کوئی شریک نہیں ہوتا، بذالک اور اس سے وجہ نال امرت من حکم ہویا وانا اول المسلمین کہ میں سب تو پہلے مسلمان، یعنی او دا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس سے وجہ نال یہ حکم ہے، یعنی دے وچ فرمانے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئے سب تو آخر تھے، لیکن کیونکہ پیدا سب تو پہلے ہوئے اس وجہ نال وہ سب تو پہلے مسلمان ہیں۔ کل آ غیر اللہ تسی فرماؤ اللہ تو سوا ہوگی میں تلاش کرا رب فہو رب کل شیء حالانکہ وہ ہر چیز دا رب ہے، ہر چیز دا پالا ہے، تسی منو کدھر لنگے ہو، تسی آنے کہ میں رب تو علاوہ کوئی اور تلاش کرا معبود، حالانکہ ہر چیز دا رب تے وہی ہے۔ ولا تقسبوا اور نہیں کماندہ کوئی شخص کلو نفس کوئی چیز، کلو نفس کوئی بھی نفس الا علیہا تے وہ ادا ذمہ دار، یعنی جڑا بھی کوئی کماندا ہے نیکی کماندا ہے یا گناہ کماندا ادا وہ خود ذمہ دار ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى نہیں اٹھائے گا کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ، یعنی کسی نے گناہ کسی اور نے کیتا ہے تو بوجھ کوئی اور جن نے گناہ کیتا ہے انہیں بوجھ اٹھانے، انہیں سزا پانی۔ ثم الی ربکم پھر تسی اپنے رب کی طرف مرجعکم لوٹ کر جانا کسی فینبئکم وہ تمہیں دسے گا بما کنتم فیہ تختلفون ساریاں گلاں دے بارے تمہیں آگاہ کرے گا جنہاں تسی اختلاف کرتے رہے، اپنے خیالات بنائے، اپنے گروہ بنائے، اپنے فرقے بنا لے، اپنے عقائد بنا لے، انہاں ساریاں چیزاں دے بارے اللہ تعالیٰ کی ذات والوں پھر آگاہ کریں گے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جعلکم جس نے بنایا خلائف الارض تانوں اپنا خلیفہ زمین میں، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
ਦਰਜਾਤ اور بلند ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਬਲੂਵਕੁਮ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜ਼ਮਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀ ਮਾ ਅਤਾਕੁਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਏ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੱਬਾ ਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਸਰੀਉਲ ਇਕਾਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇنے والا انہو لغفور رحیم اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندے پہ سخت حساب لینے والا جلد حساب لینے والا بھی لیکن نال ہی بخشنے والا ہے رحم کرنے والا بھی یعنی اگر ساری زندگی بھی تسی نافرمانی سرکشی گزار دیتی ہے تو نادم ہو کے اس دار سے حاضر ہو آئے ہو اور اپنے عمر بھر دے جڑے نا قصور انہاں دی معافی تسی مانگ لئیے اپنی رحمت نال تانوں مالا مال کر دے گا اور تواڈے پچھلے سارے گناہاں نوں بخش دے گا کوئی کتنا مہربان رب ہے تھوڑا ادھر پھرتے کوئی سمجھ نہیں آتی پہ آ جو اپنے رب کے در پہ چھپ جاؤ اپنے رب کے در پہ معافی مانگ لو اپنے رب کو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے میری بھن تو براؤ کدھر جانے ہو تعالیٰ سانو سارے رب کی برکت وچ چکنے دی توفیق عطا فرمائے کو ما علینا الا البلاغ المبین ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام